شوہر کے انتقال کے 1.5 سال بعد ناہید نے اپنی بیٹی فروا کی شادی کر دی تھی، مگر جب فروا بہت عرصہ تک اولاد کو جنم نہ دے سکی تو فروا کے سسرال والوں نے فروا پر بانجھ ہونے کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ جب فروا نے ان کو سمجھانا چاہا کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے تو عورت کے نہیں، تو فروا کا شوہر غصے سے پاگل ہو گیا اور فروا کو یہ کہہ کر پیٹنا شروع کر دیا کہ تو مجھے نامرد کہہ رہی ہے۔ فروا کے شوہر نے فروا کو چمڑے کی بلیڈ کی وجہ سے اتنا پیٹا کہ بیلٹ جسم کے جس حصے پر بھی لگتا تھا جسم کی چمڑی بیلٹ کے ساتھ ہی ادھڑ جاتی تھی۔ جب فروا کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا تو فروا درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ جب فروا کافی دیر تک میں بھی ہوش میں نہ آئی تو فروا کے سسرال والوں نے اس کی موت کے ڈر سے اسے ایسے الفاظ سے پکارا کہ پھر اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ ہسپتال میں بھی فروا دوسرے دن ہوش میں آئی، مگر زخموں کے درد کی شدت کی وجہ سے پھر حالت بے ہوشی میں چلی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے 1.5 ہفتہ فروا کو زیادہ وقت حالت غنودگی میں رکھا۔ 1.5 ہفتے بعد جب فروا کے زخم کچھ ٹھیک ہوئے تو فروا کو ناہید اپنے گھر لے آئی۔ ڈاکٹرز نے فروا کو 2 ہفتے کی دوا دی۔ 2 ہفتے بعد ڈاکٹر چیک اپ کرنے کا کہا، اگر تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو فوراً ہسپتال آنے کا کہا اور فروا کو ہسپتال ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب کافی عرصہ جب اسے ہسپتال پہنچانے اور اس میں داخل رہی، سوائے پہلے دن کی ماں کے حوالے کرنے کے بعد فروا کے سسرال والوں میں سے کسی نے بھی دوبارہ ہسپتال آنے کی زحمت نہ کی۔ جب گھر آنے کے بعد دوسرے تیسرے دن فروا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو فروا کے محلے دار اور ناہید کی سہیلیوں میں سے جو بھی فروا کی خیریت جاننے آتا وہ فروا کے لیے ناہید کو کسی نہ کسی پیر کا بتا جاتا۔ پھر ناہید نے قریبی ایک پیر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ناہید اس پیر صاحب کے پاس پہنچی تو پیر صاحب نے باتوں باتوں میں ناہید سے اس کے سارے حالات معلوم کر لیے اور اچھی طرح تسلی کر لی کہ ان عورتوں کے پیچھے کوئی بھی محرم مرد موجود نہیں۔ تو پیر صاحب کی شیطانی ہوش جاگ گئی۔ پیر صاحب نے ناہید کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر جادو ہے، اس کو یہاں کچھ دن چھوڑ جاؤ، چلہ کاٹنا پڑے گا تو پھر اس کی بندش ٹوٹے گی، اس کے بعد اس کے نصیب میں اولاد لکھ دی جائے گی۔ ناہید بھی اپنی کم عقلی کی وجہ سے پیر کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ اکثر عورتیں پیر کی باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، اور گھر آ کر فروا کو پیر صاحب کے پاس دعا کروانے کے لیے چلنے پر مجبور کرنے لگی، مگر فروا انکار کرتی رہی اور اس بات پر فروا کی ماں رونے لگی۔ فروا ماں کو پیار سے سمجھانے لگی کہ ماں سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ عورت کو غیر محرم مردوں سے ہمیشہ دور رہنے اور پردہ کرنے کے لیے کتنے احکامات دیتا ہے، اور تو مجھے غیر مردوں کے سامنے لے کر جا رہی ہے۔ اور بتانے لگی کہ پیروں کے پاس اولاد یا رزق وغیرہ لینے کی نیت سے جانا تو شرک ہے، مگر فروا کی ماں ناہید نے فروا کی باتوں کو نہ مانا اور زبردستی فروا کو پیر صاحب کے پاس لے جانے پر ضد رہی کہ تمہیں پیر صاحب کے پاس لے کر ہی جاؤں گی۔ تو ماں کی بد دعاؤں سے ڈر کر فروا پیر صاحب کے پاس جانے پر رضامند ہو گئی۔ جب ناہید فروا کو لے کر پیر صاحب کے پاس پہنچی تو پیر صاحب نے انتہائی جلالی لہجے میں ناہید کو واپس جانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ تم واپس اپنے گھر میں چلی جاؤ، اور فروا کو کمرے میں بند کر دیا۔ فروا روتے ہوئے اپنی ماں ناہید سے التجائیں کرتی رہی کہ ماں مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر مت جانا، مگر ناہید نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے پیر صاحب کی باتوں میں آ کر اور پیر صاحب کی بات مانتے ہوئے فروا کو وہیں چھوڑا اور خود واپس اپنے گھر آ گئی۔ وہاں جیلی پیر صاحب یتیم، بے سہارا اور گھر کی بے سہارا لوگوں کو اسی طرح علاج کرتا تھا کہ فروا کو بھی 2 دن تک رسیوں کی مدد سے باندھ کر مرید نمائشیوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور فروا ڈرتی رہی۔ فروا ان پیر صاحب کو واسطے اور بد دعائیں دیتی رہی اور خدا کا واسطہ دیتی رہی، مگر پیر صاحب پر تو شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آیا۔ 2-3 دن تک کئی بار فروا کا جنسی استحصال کرنے کے بعد فروا کی ماں کے پہنچنے سے قبل جس کمرے میں فروا قید تھی اس کمرے کو آگ لگا دی گئی، کیونکہ جب ناہید وہاں پہنچی تو اس کی بیٹی فروا
जैली पीर साहिब उनके मरीदों की 2 दिन तक वहशत सहने के बाद जलकर वो कोयला हो चुकी थी और इस तरह एक बेटी पर जुल्म और सितम होता रहा। पीर साहिब ने नहीद को बताया कि उसकी बेटी पर इतना शदीद जादू था कि कार्ड के दौरान ही फरवा के कमरे में आग लग गई। फरवा समेत सब कुछ जलकर भस्म हो गया और आग पूरे कमरे में फैल गई। नहीद ने शुक्र किया कि फरवा की नहुसत की वजह से वो किसी बेगनाह इंसान की जान नहीं गई और रोते धोते वो बेटी की लाश लेकर वापस अपने घर आ गई। बहुत दिनों बाद नहीद को पता चला कि जैली पीर साहिब को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने फरवा समेत 3 और बेसहारा बच्चियों को अपनी होश का निशाना बनाकर जिंदा जला दिया है। नहीद ये सुनने के बाद जल्द ही ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। नहीद यहाँ सारा दिन फरवा की कब्र पर बैठे आंसू बहाती रहती थी। कई बार रात को 1 बजे 2 बजे यहाँ फरवा की कब्र पर आ जाती थी। अगर गोरगन पूछे कहाँ आई हो तो रोते हुए कहती, मेरी बेटी को डर लग रहा है, मेरी बेटी को जैली पीर जलाने आ रहा है, मेरी बेटी मुझे रोक रही है, मेरी बेटी मुझे साथ लेकर जाने का कह रही है, मैं बेटी के पास रहूंगी या बेटी को साथ ही लेकर जाऊंगी। गोरगन नहीद की बात सुनकर चुप हो जाता। नहीद जाकर फरवा की कब्र पर बैठकर रोने लगती थी, कभी दुआएं करने लगती थी, कभी खुद को कोसने लगती थी। जबकि गोरगन कुछ दूर बैठा अल्लाह की रज़ा के लिए नहीद की हिफाजत पर मामूर रहता था ताकि कब्रिस्तान का कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीद को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। और इस तरह एक माँ ने अपने ही हाथों अपनी ही बेटी को जैली पीर के हवाले कर दिया, अपनी सिर्फ कम अक्ली की वजह से। दोस्तों, आजकल के इन जैली पीरों से अपने आप को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, क्योंकि होश के पुजारी किसी का लिहाज नहीं करते। और ये एक फरवा नहीं बल्कि कई हवा की बेटियां इन होश के पुजारियों का निशाना बन चुकी हैं। और दोस्तों, आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जहाँ ऐसे जैली पीर है इस दुनिया में है, वहीं अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। किसी सच्चे आलिम दीन या अल्लाह के बुजुर्ग की तज़हीक हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन अपनी इज्जतों को इन कमीने लोगों से ज़रूर बचाएं और ऐसे किसी भी भेड़िए के जाल में ना फंसे। और मेरी मर्द हजरात से भी गुजारिश है कि औलाद की खातिर औरत पर जुल्म करना बंद कर दे। रोज़ी औरत के नसीब की होती है और औलाद मर्द के नसीब की होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों हमारी आज की ये दर्द भरी कहानी भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।